تالکان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا، راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر ایک دن شوق زیارت نے اسے مجبور کر دیا اور وہ زیارت کے لیے چل پڑا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور مشکل سفر کے بعد آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر خرقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے شہر تالکان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ عورت کہنے لگی، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے اتنا طویل اور کٹھن سفر کیا ہے؟ تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی، تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی کام دھندا نہ تھا؟ شیخ ابو الحسن کا مرید عورت کی یہ باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، چونکہ وہ مرید عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، اے عورت، حقیقت حال کچھ بھی ہو لیکن یہ بتاؤ کہ شیخ ابو الحسن کہاں ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، ارے کہاں کا وہ شیخ، اور شاہ بن گیا ہے۔ اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے اور تجھ جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے چلا جا، ورنہ اس چکر باز کے چکر میں پھنس کر تباہ ہو جائے گا، نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ یہ شیخ سب سے بڑا حضرت ہے، اس کی آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ بھلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا؟ ان جیسے لوگوں نے تو تقوی اور احکام شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ایک عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے جو ان جیسے شیخوں کا محاسبہ کر سکے۔ اب تو شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا، بی بی جس کو تم اتنی سلواتیں سنا رہی ہو، اس شیخ ابو الحسن علیہ السلام کا پورا زمانہ دیوانہ ہے۔ زمانے بھر میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں اڑنے والی چمگادڑ سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ وہ شیخ ابو الحسن کا مرید غصے میں وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پتہ پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ ابو الحسن کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ سمجھ میں نہیں آتا آخر شیخ صاحب نے ایسی بےہودہ، بدتمیز اور زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی، ان میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لاہول پڑتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جگہ دینا نادانی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا چلا جا رہا تھا۔ آخر دل نے کہا، اس میں بھی کوئی بھید ہوگا۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کو کوڑے کی طرح پکڑا ہوا ہے، جیسے کسی کو مارنے کے لیے پکڑا ہوا ہو۔
عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، شیخ نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیزم، اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آنا اور ان پر دھیان نہ دینا۔ ہمارا اکیلا پن یا شادی کرنا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اپنی بیوی جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدخو اور بد زبان ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا وزن اسی خوشی سے برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلند مقام اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اس کی بد زبانی پر صبر نہ کرتا تو یہ شیر میرے تابع کیسے ہوتا؟ اگر میرا صبر اس عورت کی بد زبانی کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شیر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ انسان کو ہر حال میں راضی بالرضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقام عطا ہوتا ہے۔